الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 17واں پارہ سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور قربانی کے طور پر حج میں یا عام عید الاضحیٰ کے اور جگہوں میں، جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان جانوروں کو جو قربان کرنے کا حکم دیا ہے یہ ہم نے اپنے شعائر بنایا ہے۔ شعائر کہتے ہیں پہچان، ہماری معرفت حاصل کرنے کا ہم نے ان قربانی کے جانوروں کو ذریعہ بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، قربانی کرنا یہ تمہارے لیے لکم فیہا خیر، تمہارے لیے خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اللہ کا نام لے کر بس ذبح کرتے جاؤ، ایک ایک ذبح کرتے جاؤ، صف بستہ ہوں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا فإذا وجبت جنوبها، جب یہ ذبح ہو جائیں، گوشت بن جائے، اطعموا القانع والمعتر، اس کو بھی کھلائیں جو آپ سے نہیں مانگتا، اس کو بھی کھلائیں جو سوال کر رہا ہے، مطلب سب کے لیے ہے، یہ غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی۔ اس میں اس لیے وہ جو 3 حصے لکھے گئے ہیں وہ ٹھیک لکھے گئے ہیں کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا 3 حصوں پر تقسیم کا معاملہ کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غرباء کے لیے، کہ سب کا حق ہو گیا ہے، بندے کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ ان غریبوں کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے، خود سفید پوش ہیں، بس رہتے ہیں، آپ کو پہچان ہونی چاہیے کون بندہ محتاج ہے، اور جو سوال کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اس کو بھی دو۔ کذالک سخرناہا لکم، ہم نے یہ جانور تمہارے تابع کیے ہیں، لعلکم تشکرون، قربانی کرنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاؤ، ہر نیکی بجا لانے کے بعد شکریہ کا حکم ہے، اور اس میں استغفار بھی ہو کہ اللہ پاک میری اس قربانی کو قبول کر لے، جو اس میں نقص ہے وہ معاف کر دے، درگزر کر دے۔ ہر عبادت کے بعد یہی بات ہے۔ اب دیکھو فرض نمازوں کا بندہ سلام پھیرتا ہے تو حکم کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے تو نماز پڑھی ہے، گناہ کیا ہے، استغفر اللہ تو گناہ پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز ہی کما حقہ نہیں،
پتنی کتنے حساب درمیان میں کر دیے، کتنے سیر کر لیے، کتنی سوچیں کر لی ہیں، نماز میں بھی کئی نقص ہیں، تو اس لیے اس پر استغفار کا حکم ہے۔ یہی بات تہجد پڑھیں، عمرہ کریں، صدقہ خیرات کریں، اس کے بعد استغفار بھی کریں، شکر بھی بجا لائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ کے فضل سے، آپ کی توفیق سے یہ نیکی میں نے بجا لائی۔ حج عمرے پر جو بندے جاتے ہیں، دم قران اور دم تمتع، یہ دم شکر ہے کہ اللہ آپ کا فضل ہوا، ہم نے آپ کے گھر کی زیارت کی، اس میں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، تو شکریہ کے طور پر جانور ذبح کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کتنے بڑے جانور ہیں جو ہم نے تمہارے تابع کر دیے، سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اب شکر بجا لاؤ، ورنہ ایک جانور بگڑ جائے تو بہت بڑے پہلوان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اسی عید کی مناسبت کے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر کیا ہے، کانا یذبح و ینحر بالمصلی، آپ نے ذبح کرنا ہو یعنی دمبا یا گائے یا بکری، یا نحر کرنا ہو یعنی کہ اونٹ کو ذبح کرنا ہو، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی کر لیتے تھے۔ آپ ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، آپ کا جانور لایا جاتا تھا اور آپ ادھر ذبح کر لیتے تھے۔ اور جو عید پڑھی ہے اس میں فرمایا والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ، شعائر اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی پہچان ہوتے ہیں، اسلام کا تعارف ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی دنیا ترقی کرے، تنزل کرے، جو اللہ کے شعائر ہیں ان میں کمی پیشی نہیں کی جا سکتی۔ شعائر اللہ میں سے اذان ہے۔ اب سب کے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، فلاں ہیں، اذان کی کیا ضرورت ہے؟ ہم 1:30 بجے خود ہی پہنچ جائیں گے مسجد میں؟ نہیں، اذان شعائر اللہ، آپ کے پاس گھڑیاں ہوں یا نہ ہوں، آپ شہر میں ہیں، بستی میں ہیں، صحرا میں ہیں، جنگل میں، کہیں کسی وادی میں ہیں، تب بھی حکم ہے اذان دینے کا۔ ایک بندہ ہو تب بھی حکم ہے، اس کے قریب مسجد نہیں، اپنے گھر میں اذان دے ہو۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بیٹھ جائیے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور اب وہاں دوڑنا ہے، دوڑ کیا ہے شعائر اللہ؟ جب خدا کہہ دے تو بس وہ شعائر اللہ پہچان میں سے ہیں۔ اور بہت ساری وہ نیکیاں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تکلیف ہی ہوتی ہے اور اتنا ضروری بھی تو نہیں ہے نا، ضروری تو طواف ہے، اللہ کا گھر ہے۔ صفا مروہ میں دوڑنا کیا بات ہے؟ صفا مروہ کے دوڑنے میں جب 7 چکر پورے ہوں تو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ کنکریاں مارنے میں لوگ ویسی مطلب یا تو بے ادبی کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر اور جوتے مارتے ہیں، یا مارتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ایک کنکر مارنے پہ ایک گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور بھی چیزیں شعائر اللہ، اسی میں سے قربانی بھی اللہ کی پہچان میں سے ہے۔ اور فرمایا لکم فیہا خیر، آپ یہ نہ سمجھو جانور تھوڑے ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھو خون بہا گا، شہر چھوٹے ہیں، تنگ ہیں، گلیاں، خون آئے گا، گند ہوگا وغیرہ، اس طرح کی سوچیں مت کرو۔ لکم فیہا خیر، جو ہم بتا رہے ہیں نا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، بس اسی پر یقین رکھو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، اللہ کا نام لے کے جانور ذبح کرتے جاؤ۔ یہ خون مضر ہے، جب آپ ذبح کرتے ہیں وہ خون نکل جاتا ہے، پھر صحت کے لیے وہ گوشت کھانا صحیح ہوتا ہے۔ اور مچھلی کا نظام ایسا ہے کہ جیسے پانی سے باہر آتی ہے اس کا خون سارا دماغ میں آ جاتا ہے، تو سر کٹ جاتا ہے خود ہی جب وہ بناتا ہے مچھلی۔ تو جو دم مسفوح ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، فلاں حرام ہے، اور بہنے والا خون نجس ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی، اور جسم پر کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہوں گے۔ تو بس اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرو، اس کا خون نکل جائے گا، تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اگر صرف خون نکالنا ہو، اللہ کا نام نہ لو، صرف خون نکلے گا تب بھی حلال نہیں ہوگا۔
امام شافعی اور اصحاب الظواہر کے نزدیک بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. دل میں بھی اگر کوئی پڑھے گا تو نہیں ہوگا. بعض حضرات نے تھوڑی سی گنجائش لکھ دی کہ دل میں تھا تو بس ہو گیا ہے. اصل یہی ہے، اونچا پڑھنا چاہیے. ذبح والے کو سکھانا چاہیے، ذبح خود کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کے بعد ذبح کرنا شروع کر دیں. اس سے پہلے بعد کی بھی دعائیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے. تمہارے لیے جانور ذبح کرنا یہ بہتر ہے، یہ تقویٰ ہے، بات کی اتباع ہے، حکم کی اتباع ہے. ہر نیکی انسان کو مقام قرب عطا کرتی ہے. نیکی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات ماننا. جب اللہ رسول کی بات مان کر چلتا ہے تو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے. اور قربانی کا تو مادہ ہی قرب ہے. ہر صیغے کا، ہر لفظ کا ایک اصلی مادہ ہوتا ہے، اصلی حروف ہوتے ہیں. قربانی اضحیہ، جانور کو ذبح کرنا، اور اس کا مادہ قرب ہے. ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، قربانی زیادہ قریب کرتی ہے. جان بھی جاتی ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور ادھر ادھر سے دنیا اس کے خلاف بھی باتیں کرتی ہے قربانی کے لحاظ سے، اور آپ ان کے مخالفت میں نہیں آتے، اللہ کا حکم سمجھ کے قربانی کو بجا لاتے ہیں، ثواب زیادہ ہے. ہر نیکی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، قربانی زیادہ ذریعہ ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کا حکم ہے، اس لیے قربانی کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے، ہر نیکی کو بجا لانے میں 4 دشمن ہیں رکاوٹ کے. ہر نیکی کو بجا لانے میں عام کافر، یہود و نصارہ 2 ہو گئے، نفس اور شیطان. وہ بھی ادھر ادھر سے انہوں نے بھی بندے تیار کیے ہوئے ہیں. اگر یہودی خود کوئی، عیسائی خود کوئی ٹی وی میں آ کے یہ درس دینا لگ جائے کہ مسلمانوں قربانی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں مال ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، شہر میں گند ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کوئی یہودی آ کر، کوئی عیسائی آ کر، کوئی ہندو آ کر، کوئی دہری آ کر ٹی وی پر یہ بیان کرنے لگ جائے، ادنا سے ادنا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ یہودی کہہ رہا ہے، عیسائی کہہ رہا ہے، بت پرست کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے چال کیا کی ہے کہ ایک ہے اندر سے انہی کا، اوپر سے اس کو لبادہ اسلام کا پہنایا ہے، اڑایا ہے. وہ ہے اسلامی سکالر، اور کہتا کیا ہے؟ قربانی کیا ضرورت ہے؟ قربانی جی اس وقت ہوتی تھی جب حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت پیش آتی تھی، اس لیے قربانی ہوتی تھی. اس بڑے پڑھے لکھے بدبخت کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ حج تو فرض ہوا ہے سن 10 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے 10 سال جو قیام فرمایا، 10 کے 10 سال آپ قربانی کرتے رہے. وہاں کون سے حاجیوں کی دعوت تھی مدینہ میں؟ وہ اسلام دشمنی میں کچھ کہنا ہے، اس کے پیچھے مطالعہ ہو یا نہ ہو، تاریخ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، حدیث سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، بس اسلام دشمنی میں ہم نے الٹی کر دی ہے جیسی بھی ہو جائے کہ جناب حج پر حاجیوں کی دعوت کی ضرورت ہوتی تھی تو اس لیے قربانی کا حکم ہوا. اس بیوقوف کو یہ نہیں سمجھ میں آیا، اور سامنے نا اپنے ہی نظریاتی 4 چیلے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے جیسا بندہ بٹھائے نا سامنے، اپنے ہی نظریاتی 4 چیلے سامنے بٹھائے ہوتے ہیں جو سر ہلاتے رہتے ہیں کہ جی سر آپ نے بڑا اچھا کہا ہے. حاجیوں کی دعوت کے لیے قربانی مشروع ہوئی. حج تو سن 10 ہجری میں فرض ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال آپ کا قیام ہے، ہر سال آپ نے قربانی کی ہے. حج تو فرض ہی نہیں ہوتا، اس وقت کس کی دعوت ہوتی رہی؟ فضول بات ہے. ایک ہے بز اخفش. ایک بات یاد رکھنا، تو ایک بندے کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا،
نحو کا سبق گرامر کا، تو اس کو استاد نے کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ اور بکری جب تک سارے لاتی رہے تو پڑھتے رہو۔ اس اسلامی سکالر کے سامنے بھی وہی بز اخفش بیٹھے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا، اور وہ تائید کر رہے ہیں ہاں جی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حج کے اوپر ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح کی جیسے یہ اسلام دشمن سکالر جیسے یہ کہتا ہے عدت کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت الٹراساؤنڈ نہیں تھے، اب الٹراساؤنڈ ہے، یہ بھی وہی کہانی ہے، اسلام دشمنی۔ اگر کوئی یہودی ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بات کرے، کوئی عیسائی کرے، کوئی آتش پرست کرے، داہریہ کرے، ادنا سے ادنا کم پڑھا لکھا مسلمان بھی نہیں مانے گا۔ یہ کیا بات ہے، یہودیوں کو کیا پتا ہمارے مذہب کا، لیکن لوگوں نے محنت کی ہے۔ مسلمان تو پیسہ خرچ نہیں کرتا، بڑا سوچتا رہتا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف اشاعت میں پیسہ خرچ کیا ہوا ہے اور اپنے نمائندہ تیار کر کے رکھا ہے، 4 بندے ان کو بھی پیسے دیتے ہیں، وہ سارے لاتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے اور سن 2 ہجری میں واجب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی۔ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ 17واں پارہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی حکم دیا، واجب کی ہے، اور ان کو کہا کرو قربانی، ہم ناسکو فلا ينازعنك فی الامر۔ ہمارا پیغمبر یہ بتائے کہ قربانی کرو تو کرو قربانی، اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ اے نبی آپ کا کام ہے وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو دعوت اسلام کی دیتے رہنا۔ بس کسی کی قسمت میں ہے مان جائے گا، کسی کی قسمت میں نہیں ہے تو نہیں مانے گا۔ ہمارا پیغمبر جب حکم دے اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو، اتباع کرو۔ اے پیغمبر آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں، انک لعلی ھدی مستقیم، آپ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ تو بات یہ ہے قربانی شعائر اللہ میں سے، شعائر اللہ میں سے ہے، اور ہر نیکی کو بجا لانے میں 4 دشمن ہیں، 2 نظر آتے 2 نظر نہیں آتے۔ نظر آنے والے آتش پرست، داہریہ ماہریہ، بت پرست، اور دوسرا یہود و نصارہ۔ یہ ظاہری بھی دشمن ہے، آپ کے نظریاتی دشمن بھی ہیں، آپ کے جان کے دشمن بھی ہیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو پھر کیا کریں؟ 60 ملک ہیں اسلامی، کسی کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا یہودی ہمارے دشمن ہیں۔ اور 2 دشمن ہیں آپ کے جو نظر نہیں آتے، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ بعض لوگوں نے تو ایسا کام کیا شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیا تھکتے رہتے ہو، آپ کے جو فرائض ہیں وہ ہم خود ہی سر انجام دیتے رہیں گے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے نفس بھی بتاتا ہے قربانی کیا کرنی ہے، اتنے خرچے ہیں، اتنے اخراجات ہیں وغیرہ۔ دیکھو اللہ کی خلیل کے لیے بھی رکاوٹ بن کے آیا شیطان، جو کنکریاں ماری گئیں، آپ قربانی کے لیے ہی جا رہے تھے نا، قربانی کے لیے جا رہے تھے۔ تو بات یہ ہے دوستو، ہر عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، چاہ گھر میں کمانے والا صاحب حیثیت ایک ہے یا کئی ہیں، اور اس کو اللہ کا حکم سمجھنا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت صدقے سے اس امت کے لیے قربانی کا گوشت کھانا حلال طیب قرار دے دیا گیا کہ آپ کھاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، جو سوال کرتا ہے اس کو کھلاؤ، جو نہیں سوال کرتا ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، جس کو مرضی ہے کھلاؤ، دعوت کرو، پکا کے کھلاؤ، کچا کھلاؤ، کوئی نہیں۔ اور عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے تقریباً، میرا خیال ہے آج سعودی عرب میں شروع ہو گیا، تو آج اگر ہمارا چاند نظر آ جائے تو کل سے عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 کام ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، ایک تو یہ کہ یہ دن بہت فضیلت والے دن ہیں، ان میں نفلی عبادت بھی ہو، صدقہ خیرات بھی ہو، ذکر و اذکار بھی ہو، تسبیحات بھی ہوں، اور روزے بھی رکھے جائیں، 9 ذی الحجہ تک روزے بھی رکھے جائیں، سارے 9 رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت ہے، 1 سال روزوں کا ثواب ہے، اور اگر سارے نہ رکھ سکے تو کچھ تو رکھ لیے جائیں، 2-3 آخری رکھ لیے جائیں، 7, 8, 9
ذی الحجہ، اگر کوئی نیکی بھی آپ نہیں بجا لا سکتے، زائد نیکی روزے کی، نفل کی صورت میں، صدقات خیرات تسبیحات کی صورت میں نہیں کر سکتے، تو فرائض کو سر انجام دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیک عمل کو بجا لانا نیکی ہے، اور گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔ تو کم از کم ان مقدس دنوں میں گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کون سے ہیں۔ گانا سننا، گندی ویڈیو دیکھنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، رشوت کا معاملہ، اور یہ سارے الانسان علی نفسی بصیرہ ولو القی معاذیرا۔ اسلام اس خوبصورت مذہب کا نام ہے کہ ہم نے اس انسان کو ایسی فطرت سلیم عطا کی ہے کہ ہم نہ بھی بتائیں کہ یہ گناہ ہے تو انسان کے اپنی فطرت اس کو بتائے گی کہ یہ گناہ ہے۔ کسی کا مال کھانا اسلام کیا بتائے؟ فطرت بتاتی ہے۔ کسی کو قتل کرنا اسلام کیا بتائے؟ فطرت بتاتی ہے کہ یہ قتل کرنا کسی کو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کم از کم ان دنوں میں گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر بندہ جانتا ہے گناہ کیا ہے۔ ہر وہ گناہ جو آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے شرماتے ہیں، تنہائی میں بھی شرمانا چاہیے نا۔ پھر ہر لحاظ سے، ہر گناہ سے ان مقدس دنوں میں بچنا، فرائض کو بجا لانا، دیکھو یہ کم از کم یہ چیز ضروری ہے۔ جس طریقے سے کہ مقدس امکنہ میں، مقدس ایام میں نیکی بہت بڑھ کر ملتی ہے، ایسے ہی ان مقدس دنوں میں جب گناہ کیے جائے تو پھر گناہ کی بھی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ حرم میں نیکی کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، لیکن وہاں گناہ کریں گے تو پھر اسی طرح کی سخت پکڑ ہے۔ اور ایک اور بات ہے، انہی نیکیوں میں عشاء کی نماز با جماعت اور صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رات کی نماز با جماعت، تکبیر اولیٰ، اور صبح کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ جب ارادہ کر لیں گے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، دیکھو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ صبح کی نماز میں سفید داڑھی والے تو نظر آتے ہیں، ان کی نیندیں تو پوری ہو جاتی ہیں۔ نوجوان کدھر گیا؟ وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی مشکلوں کا حل آپ کے پاس خود تھا، ان کو اختیار ہی نہیں کیا۔ رات کی نیند ایسی کہ صبح کی نماز ضائع ہو جائے، دوستو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آپ ہمت کریں، ارادہ پکا کریں، نماز با جماعت کی توفیق اللہ پاک تکبیر اولیٰ کی عطا کرے گا۔ فرمایا پورے قیام کا ثواب ہے۔ اور ہم اگلی بات قرآن نے بڑی سخت کی، منافقین کی بات۔ فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافقین نماز کے لیے آتے ہیں سست بن کر، کبھی 2 رکعتیں رہ گئی، کبھی 1 رہ گئی۔ یہ بھی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی پیشاب وضو خانہ کوئی مسئلہ ہو گیا، 1 آدھ رکعت رہ گئی نا جی، کبھی کوئی حرج نہیں، لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہر روز آپ نماز با جماعت کے لیے آ رہے ہیں اور ہر روز آپ کی 2 رکعتیں رہ رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر نا ایک نیکی دوسرے کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ جس نیکی کا جب حکم ہو جو اس نیکی کو بجا لانا، یہ اسلام کی اتباع ہے۔ اب کوئی شخص ان 10 ذی الحجہ میں خوب صدقہ خیرات کرتا رہے، قربانی نہ کرے، صدقہ خیرات کا تو اس کو ثواب ہوگا، لیکن اس کے ذمہ جو واجب چیز تھی 10 11 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، وہ اس نے واجب ادا نہیں کیا، اس وجہ سے گنہگار ہوگا۔ ایک شخص تلاوت کرتا رہتا ہے، اذان ہو گئی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، تلاوت ثواب ہے، لیکن اس وقت جو امر اس کی طرف متوجہ تھا وہ تھا نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور اس کے لیے علم ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے سے آگے پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ سمجھے بات کو، ایک عالم ہوتا ہے، ایک عابد ہوتا ہے۔
عابد عبادت گزار ہے، عالم عبادت گزار ہونے کے ساتھ اس کے پاس علم بھی ہے، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ عالم ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، جیسے آپ لوگوں کے پاس ہے۔ اب وہ نماز با جماعت کھڑا ہونے میں 1 منٹ رہتا ہے۔ ایک صوفی مسواک تلاش کر رہا ہے، مسواک، کہ مسواک کرنے سے نماز پڑھی جائے، نماز جب وضو کیا جائے مسواک کیا جائے، اس کے بعد جب نماز پڑھی جائے تو 70 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ جس وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے تو جامع مسجد ہو تو 2700 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب وہ صوفی مسواک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے اپنی پہلی رکعت کو ضائع کر دیا، اور جو بندہ مسئلہ جانتا تھا وہ کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے مسواک نہ ہو تو انگلی کے ساتھ بھی کلی کر لو، اور وہ جلدی سے وضو کر کے اس نے نماز با جماعت تکبیر اولیٰ ادا کی ہے۔ اب وہ بھی نے کی ہے مسواک، لیکن اس کو حاصل کرنے میں تکبیر اولیٰ کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ یوں فرق انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا نماز میں ثواب کا اضافہ ہے، ثواب سنت کے قریب ہو گئی نماز، لیکن ادھر نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ ادھر ملنگ ٹوپی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی 2 رکعتیں نکل گئی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ جلدی سے نماز با جماعت کے لیے حاضر ہو جائیں تاکہ آپ کو تکبیر اولیٰ اور تکبیر اولیٰ۔ اب پھر لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کہیں کسی جگہ ایک صفحے کا مطالعہ کر لیا۔ تکبیر اولیٰ سنو کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ امام نے جیسے اللہ اکبر کہا، بس اس کے چند لمحوں میں آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا پیچھے، یہ تکبیر اولیٰ ہے، اور اگر رکوع میں شریک ہو گئے تو وہ رکعت ملتی ہے۔ تکبیر اولیٰ وہ ہے جو پہلے بتا دی۔ تو بات یہ ہے دوستو، قربانی کا جب حکم ہے تو اسی حکم کی اتباع یہ شریعت کی اتباع ہے۔ اس میں ہیلے بہانے کہ گند ہوتا ہے فلان ہوتا ہے، تم خنزیر کھاتے رہتے ہو تو گند نہیں ہوتا، شراب پیتے رہتے ہو تو گند نہیں ہوتا، تمہارے ایئرپورٹوں پر، تمہارے ہوٹلوں میں، ہر جگہ میں یہ گند بکتا ہے، پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے تو کچھ گند نہیں ہوتا۔ اور یہ حلال جانور مسلمان اللہ اکبر کا نام لے کے ذبح کریں تو تمہیں گند نظر آتا ہے؟ مسلمان بھی اتنا کمزور ہے نا جی، انہی کی باتوں کی زد میں اپنے پاس جب کچھ نہ ہو۔ ہاں یہاں تو علامہ راضی جیسے بھی ڈگمگانے لگے۔ بہرحال ہمارا موضوع قربانی سے متعلق ہے، تو جب علم ہو، کسی صاحب علم کی، اللہ والے کی صحبت ہو، تو اسلام دشمنوں کے فریب میں وہ بندہ نہیں آتا۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہے، وہ قربانی کو ایک ویسے چیز سمجھ رہا ہے، اسلام کی معلومات ہی نہیں ہے، کبھی نیک مجلسوں میں بیٹھا نہیں، درس سنے نہیں، نیک کی صحبت حاصل نہیں ہے، تو ان کے جو فریب والے لوگ ہیں ان کے جال میں پھنس جائے گا۔ اور جو ایمان والا بندہ ہے، قرآن و سنت جانتا ہے، قرآن و سنت جاننے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، اسلامی مطالعہ ہے اس کا، تو ایسی چیزیں جیسے وہ سنے گا نا، جیسے پڑھے گا اسلام کے خلاف، اس کو اسی وقت ہی بدبو آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے۔ قربانی اسلام کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ کیے اور ہر سال قربانی کی۔ تو یہ دوستو اور طرح طرح کی باتیں ہیں۔ ہمارے ہر اسلامی حکم پر عمل کرنے میں اسلام دشمن، اسلامی لبادے کے سکالر تمہیں دور کرتے ہیں، کبھی حج سے، کبھی نماز سے، کبھی زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ میں کہنے لگے کہ جو ٹیکس دیتے ہو وہی زکوٰۃ ہے۔ اب عام بندہ تو بڑا خوش ہو جائے گا، جناب ٹیکس تو حکومت ویسی جبران کاٹ لیتی ہے تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ اس طرح کے فریبیوں سے بچنا، یہ اسلام کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ تو یہ ایک حکم ہے دوستو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی واجب کی ہے، اور حکم کیا تھا کہ میرا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرو، بس اس کو ذبح کرو۔ اور 10ویں ذی الحجہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو جو کام پسند ہے نیکی کا، وہ ہے قربانی کرنا۔ جو صاحب حیثیت شخص ہے وہ نہیں کرے گا، گنہگار ہوگا، اور آنے والے سال سے پہلے اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ جملہ بے شک لکھ لیں، جس شخص پر قربانی واجب ہے، صاحب حیثیت ہے، بلا وجہ
نفس پروری میں شیطان کے دھوکے میں آ کر قربانی نہیں کرتا، اگلا سال آنے سے پہلے جتنا قربانی کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا نقصان ہوگا، کہ اللہ کا حکم ہے آپ نے لالچ میں آ کے کہ پیسے بچ جائیں قربانی نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھے کہ جس نے پیسہ دیا ہے وہ اور بھی دے گا، اس کی برکت سے اور بھی دے گا۔ یہ سمجھ تب آتا ہے جب اسلام کے قریب ہو انسان کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہاں جس پر واجب ہی نہیں ہے تو وہ شخص قربانی نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہے، جس پر واجب نہیں ہے پھر بھی وہ ادھر ادھر سے کچھ کر کے قربانی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، عند اللہ قبول ہوگی، ثواب ہوگا۔ لیکن اگر نہیں کرے گا غریب آدمی جس پر واجب نہیں ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن تَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اے ابن آدم، اللہ پاک کو یوم النحر 10ویں ذی الحجہ 11ویں 12ویں کو یہ یوم النحر ہیں، اللہ پاک کو یوم النحر میں سب سے زیادہ جو نیکی محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، وہ خون بہانا ہے، جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ سنو دوستو، انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا واظفارہا واشعارہا، یہ میدان قیامت میں یہ قربانی حاضر کر دی جائے گی اپنی ہڈیوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اور اس قربانی کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی، پل صراط پر گزرنے کا ذریعہ بنے گی۔ سنو، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، جب چھری پھیرتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر ابھی تک زمین پر قطرہ نہیں گرتا کہ عرش پر اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو قربانی خریدو، پالو، اس کا خیال کرو، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، نہلاؤ تاکہ تمہارا جی لگنے لگ جائے، جب اچھا ہو جائے پھر خوشی کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، دل و دماغ اپنی ایمان کی کوالٹی کا جائزہ لے لو، جو اللہ کے راستے میں تم قربانی کر رہے ہو تمہارا جی کیا کہتا ہے۔ اگر تمہارا دل بھی بڑا مطمئن ہے اور تم شکر بجا لا رہے ہو کہ اے میرے رب آپ نے مجھے توفیق بخشی ہے، تیرے نام پہ قربانی کر رہا ہوں، خوشی سے کر رہے ہو تو مبارک ہو۔ لوگوں کے کہنے سننے سے کیا کہیں گے لوگ، تو پھر ہم بھی قربانی کر لیتے ہیں، یہ نہیں، اللہ رسول کی بات ماننی ہو۔ لوگوں کی تو مان کے ادھر تک پہنچ گئے نا، ہم تجربے ہو چکے ہیں۔ تجربہ وہ ہے جو فائدہ مند ہے، اور وہ ہے اللہ رسول کی بات کو ماننا۔ کوئی راضی رہے سبحان اللہ، کوئی ناراض ہو الحمدللہ، یہ بھی حالت ہے نا جی، کس کس کو راضی کریں، ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے، یہ اربوں لاکھوں دنیا ہے، اس کو آسان، گھر میں 10 فرد ہوں ساروں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر گھر میں بھی یہ فارمولہ بنا لیں نا جی، ہم نے اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، ساروں کو بٹھا کے کہہ دیں اللہ رسول کی مان کر چلنا ہے، اگر میں خلاف ہوں تو میری اصلاح کرو، اگر تمہارے اندر غلطی ہے تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا، سب اچھے طریقے سے گھر کا نظام چلے گا۔ جھگڑا وہیں آتا ہے جہاں شیطان ہوتا ہے، اور شیطان وہیں آتا ہے جہاں اسلام نہیں ہوتا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا تو شیطان آ جاتا ہے۔ آؤ جناب آپ کو 5ویں پارے میں لے جائیں۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
من یشاقق الرسول، کون ہے وہ بدبخت جو ہمارے پیغمبر کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ ہمارا محبوب پیغمبر تو مدنی زندگی میں 10 سالہ زندگی میں ہر سال قربانی کرتے ہیں، سفر میں ہیں تب بھی قربانی کرتے ہیں، 10 ہجری میں حج پہ گئے تو 100 اونٹ قربانی کی ہے۔ مَن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، کون ہے بدبخت جو ہمارے رسول کے ساتھ ضد کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ ہمارے نبی پر جو نازل ہوئی شریعت کتاب و سنت اس کی ہر بات واضح ہو چکی ہے، پھر بھی وہ ہمارے نبی کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جب اسلام کی بات پر عمل کرنے کی نوبت آتی ہے تو یہ بدبخت یہ دوسروں کی بات کی اتباع میں لگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اور رسول کے جو نیک بندے ہیں ان کی بات نہیں مانتا، دوسروں کی بات ماننے لگ جاتا ہے۔ مَن یتبع غیر سبیل المؤمنین، جو ایمان والے نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے کی اتباع کرتا ہے، نصلہ جہنم، ہم ایسے بدبخت کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے، وساءت مصیرا، اور بڑا یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کا راستہ کون سا؟ آپ تاریخ پڑھیں نا، آج کل تو بڑا آسان ہے، نبی نے کتنی قربانیاں کی، آگے صحابہ نے کتنی کی، خلفائے راشدین دیگر لوگوں نے قربانیاں کیسے کی۔ آپ فقہاء کی طرف آئیں، محدثین کی طرف آئیں، اولیاء کی طرف آئیں، یہ اسلام کے خدمتگار جماعت ہے بڑی مبارک، ان کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے قربانیاں کیسے کی ہیں۔ اور آج تھوڑا سا اسلام کا منافقانہ لباس پہن کر لوگ اسلام دشمنی پر اترے ہوئے ہیں دوستو، کبھی وہ قربانی کی مخالفت، کبھی حج کی مخالفت، کبھی سیرہ میں محرم، حج کے لیے محرم کی ضرورت نہیں، کبھی اس کی مخالفت، کبھی عدت کی مخالفت، اسلام کے ہر اس حکم کی مخالفت جو قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہے۔ بعض ایتیں ایسی ہیں نا جی، اس میں مجمل ہیں، وہ قابل تشریح ہوتی ہیں، اس پر صحابہ نے تشریح کی ہے، فقہاء نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ مجمل ہے، وہ قابل تشریح تھی، لیکن وہ آیات جو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہیں، قربانی کا حکم صیغہ امر کے ساتھ ہے، عدت وہ توفیٰ کی 4 مہینے 10 دن، طلاق دینے والی کی 3 ایس، یہ واضح حکم ہے، قطعی الدلالہ قطعی الثبوت کے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا دوستو، اور لوگ اس کو اسلامی سکالر سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ میں بات کر رہا تھا، ایک حکم تو ذی الحجہ کا یہ ہے، ان 10 روزوں میں نیکی لو کرو، روزے رکھو، اور پورے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آخری 2-3 ہو جائیں۔ اب اسلام ہے نا دوستو، جو حج میں نہیں ہے اس کو حکم دیا کہ نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھے، 1 سال ماضی 1 سال آنے والے کے گناہ معاف اور ثواب ملے گا۔ جو حج پر ہے اس کے لیے حکم ہے نامی ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھے۔ دیکھو اسلام کی بات ہے، وہ تو نیکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، ہمیں ضرورت ہے تشبہ کی۔ اور کیا فرمایا؟ دوسرا کام ذی الحجہ میں جس شخص کا ارادہ قربانی کا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، خرید چکا ہے، خریدنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے۔ میں اس لیے یوں کہہ رہا ہوں کہ بعض ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، آج وہ اپنے ناخن بال وغیرہ وغیرہ نہانا دھونا صحیح کر لے، جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو وہ پھر 10 دن آگے، کل انشاءاللہ اگر رات کو چاند نظر آ جائے تو پھر یہ 9 دن اس طرح گزارے، کوئی بات نہیں، خط بڑھ گیا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ ناخن ویسے بھی تو لوگ بڑے ڈیزائن بناتے ہیں، بڑے بڑے جناب رکھتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ناخن بڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوست، اور فلاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ حاجت مشاطن روی دل رام را، شیخ کہتا ہے نا، وصف ترا کند گر نہ کند اہل سوا، حاجت مشاطن روی دل رام را،
خوبصورت چہرے کو کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کنگھی کے بغیر بھی پیارا لگتا ہے۔ لوگ مناؤ سنگار کر کے نا جی وہ حسن بنا رہے ہیں، وہ ہوتا عارضی سا ہے، بس پیسے ختم ہو جاتا ہے۔ حسن وہ ہے کفا بالاسلام زینتاً، اسلام نے جو حکم دیا اس کی اتباع ہمارے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں ناخن بال وغیرہ نہ کاٹو، بڑھ گئے تو کیا حرج ہے، بڑھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کی قربانی ذبح ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے ناخن وغیرہ اور یہ چیزیں کر لیں، یہ اچھی بات ہے۔ بعض رات کے نزدیک تھوڑا زیادہ سخت حکم ہے اور کچھ اماموں کے نزدیک یہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ فلا یأخذن شارن ولا یقلمن ظفرا، نام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، ضرور بضرور جس نے قربانی کرنی ہے وہ جسم کا کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، بس اس پر عمل کرے۔ جب قربانی ہو جائے گی بس حجاج کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ عبادت کے دن ہیں، برکت کے دن ہیں، اور اسلام نامی مسائل کا مصائب کا ہے۔ یہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، آزادی نہیں ہے۔ کافر کو آزادی ہوتی ہے، یہاں چلنے میں بھی ہدایت ہے، دیکھنے میں بھی ہدایت ہے، سننے میں ہدایت ہے، سونگھنے میں ہدایت ہے، کمائی کرنے میں ہدایت ہے، خرچ کرنے میں ہدایت ہے، اٹھنے میں ہدایت ہے، سونے میں ہدایت ہے، چلنے میں ہدایت ہے، بازار میں، کھیتی باڑی میں، جدھر جاؤ اسلامی ہدایات ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، جیسے قیدی ایک بارک والا دوسری بارک میں نہیں جا سکتا، وہ ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ ہم قیدی ہیں اور یہ چند دن کے قیدی ہیں، آگے نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ زندگی ہے، جو اصل کامیابی کی زندگی ہے، اور مشکلات یہاں ہیں، ان مشکلات میں بھی پھر فائدہ ہوتا ہے جو شریعت کی اتباع میں ہو۔ اقبال کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ میں جب اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کے بعد جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کا مجھے اندازہ ہے۔ دوستو مبارک گھڑیوں میں دعا کی توجہ ہو جائے، ہر مسئلے کا حل اللہ سے دعا مانگنی، ہر مسئلے کا حل، دنیاوی اسباب اختیار کرنا مسائل کے حل کے لیے اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن زیادہ زور رجوع اللہ، رجوع اللہ، دعا سے ہم بہت سارے مسائل کا حل اسباب کے لحاظ سے تو بہت محنت کرتے ہیں، دعا کے لحاظ سے ہماری توجہ کم ہوتی ہے، اس طرف زیادہ ہو۔ مسائل کا حل اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھی اللہ نے کرنا ہے تو دعا ضروری ہے۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، فرمایا تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، کہتے رہتے ہو زندگی مشکلوں میں ہے، پھنسی ہوئی ہے، ہمارا تو کوئی کام نہیں بن پاتا، تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ دستے گدا ملتا نہیں، نیکی بجا لاؤ، سنت کی اتباع میں آؤ، دعاؤں میں آؤ، مشکلوں میں وہ رب تمہیں ضرور اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا، جس رب کو تم نے راحتوں میں بھی بھولا نہیں ہے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔